السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 207 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 208 کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور واقعی تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جب بھی ویڈیو ڈالوں وہ آپ تک بآسانی پہنچے، اور فری وقت میں آپ اس کو دیکھ کر اس کو سیکھیں، اس کی خوب مشق کریں اور قرآن کے لیے وقت نکالیں۔ کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو وقت نکالنا پڑے گا، اور یہ وہ چیز ہے جو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس کو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے تو اور بھی زیادہ وقت نکالنا چاہیے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تو ایک ہی آیت کو میں نے تلاوت کی ہے جو کہ تقریباً 2 لائن کا ہے، سمجھ لیں۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں۔ اگر آپ کو قاعدہ نوٹ کرنا ہے تو برائے مہربانی ایک پینسل لے کر بیٹھے۔ قرآن کا اگر بک ہے تو اچھی بات ہے، اگر 1 پارہ 2 پارہ جو الگ سے سپارے ہوتے ہیں وہ ہے تو بھی اچھی بات ہے۔ آپ لے کر بیٹھے اور انڈر لائن کر کے آپ جو میں قاعدہ بتاؤں وہ لکھ لیں۔ فری وقت میں اس کی خوب مشق کریں، اس کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں، اپنا وقت دیں۔ تو سب سے پہلے اوپر آئیں گے، یہ ایک لفظ ہے یا ایہا الذین، دونوں کو ہم نے ملا دیا کیونکہ ہاں لام سے کنیکٹ ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں یا کے اوپر کیا ہے، کھڑا زبر بھی ہے اور مد بھی ہے۔ تو آپ کو یہاں پر 3 سے 4 الف کھینچنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں حمزہ بھی ہے اسی کے ساتھ، تو حمزہ کو پھر ہم یا سے ملائیں گے کیونکہ آگے آنے والا حرف یا جو ہے اس کے اوپر کیا ہے، شد ہے۔ شد کے معنی ہے تشدید۔ تشدید اور شد دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے، دونوں ایک ہی علامت کا نام ہے، تو گھبرانا نہیں ہے۔ شد اور تشدید دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تو جس حرف کے اوپر شد آ جاتا ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ شد کا معنی ہے ٹوائس، 2 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ایک بار تو پیچھے والے حرف سے ملاتے ہیں اور ایک بار اس کے اوپر جو حرکت ہے اس کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے کہ یہاں پر پہلے ہم نے مد کیا، اس کے بعد حمزہ کو یا سے ملایا کیونکہ یہاں پر شد ہے، تو یا ایوہل، پھر یا کو پڑھ رہے پیش کی حرکت کے ساتھ۔ تو جب یا میں ملائیں گے حمزہ کو، یعنی کہ اس حمزہ کو یا سے جب ملائیں گے تو ایک سختی والی آواز نکل کر آئے گی، جیسے کہ یا ای، کیا پڑھنا ہے، ای ای۔ یہاں پر نرمی کے ساتھ نہیں ادا کرنا ہے، تشدید میں ایک قسم کی سختی پائی جاتی ہے، تو جب بھی تشدید کو ہم ادا کریں گے سختی کے ساتھ ادا کریں گے۔ یا ایوہل، 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 سمجھ آ رہی؟ یو اس کے بعد حل، ہا کو لام سے ملا دیا کیونکہ لام کے اوپر بھی کیا ہے، تشدید ہے۔ اس کے بعد لام زبر لا، ذال یا زیر ری، نون زبر نا۔ ذال نرمی والا حرف ہے، دھیان رہے اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس میں سختی نہیں برتنی۔ تو یہاں پر پڑھیں گے یا ایوہا
الذین، لذین، لذین، سمجھ آ رہی؟ ری میں بہت ہی نرمی کے ساتھ ہم کھینچیں گے. کھینچنا تو ہے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، لیکن نرم حرف کے ساتھ مل کر یا مدہ بن رہا ہے تو ہم نرمی کے ساتھ کھینچیں گے. جیسے کہ رینا، رینا. اب اگر کوئی یہاں پر پڑھ دے جینا یا اگر کوئی پڑھ دے زینا تو دونوں صورت میں غلط ہے. پہلا تو آپ نے حرف کو جیم بنا دیا، دوسرا والا میں آپ نے زا بنا دیا. تو رال نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اس میں سختی نہیں ہوتی اور اس میں سیٹی نما آواز بھی نہیں آئے گی. تو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی تو دونوں لفظ کلیئر ہو گیا. یہ یا ایھا الذین جو ہے نا یہ آپ کو بہت جگہ دکھائی دے گا، کئی صورتیں تو اسی لفظ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، تو اس کو درست کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی. جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے یا ایھا الذین، ٹھیک ہے کلیئر. آگے چلیں. آمند، حمزہ کھڑا زبر آ، ایک الف کھینچیں گے، میم زبر ما، نون دال پیش نود. اب یہاں پر دیکھیے واو بھی ہے، الف بھی ہے، یہ بھی الف ہے، اس میں کوئی حرکت کوئی علامت نہیں ہے، اس کو اسکپ کریں گے. تو نون کو دال سے ملانا ہے. کس سے ملانا ہے؟ دال سے. آمند، کیا پڑھیں گے؟ آمند، آمند. دال میں قلقلہ بھی کرنا ہے کیونکہ نون کے بعد دال ہے اور دال کے اوپر سکون ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ دال حروف قلقلہ میں سے ایک ہے. اب یہاں پر میں ایک چیز واضح کر دوں کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہے. قاف، طا، با، جیم، دال. ان 5 حرفوں کا مجموعہ بتایا گیا ہے تاکہ ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو. بہت سارے ایسے جو لفظ ہیں نا ان کا مجموعہ بنا دیا گیا ہے تاکہ ہم یاد کر سکیں، یاد رکھ سکیں. تو جو حروف قلقلہ ہے ان کا بھی ایک مجموعہ ہے، وہ ہے قطب جدین. کیا ہے؟ قطب جدین. قطب میں قاف، طا، با آ رہا ہے، جدین میں جیم دال آ رہا ہے. تو یہ جو 5 حروف ہیں ان کا مجموعہ بنا دیا گیا ہے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ یاد رکھ سکیں. تو یہ 5 حروف کو آپ نے یاد رکھنا ہے. جب اس کے اوپر سکون آ جائے یا جزم آ جائے، جزم سکون ایک ہی چیز ہے، جب حروف قلقلہ جو میں نے 5 گنوائے ہیں اس کے اوپر اگر سکون ہو تو آپ نے قلقلہ کرنا ہے، یعنی کہ اپنی آواز کو ٹکرا کر واپس اپنے پاس لانا ہے. جیسے کہ یہاں پر ہم پڑھیں گے آمند، کیا پڑھ رہے ہیں؟ آمند. قلقلہ جو نام ہے نا مل کر جدا ہونے کا نام ہے. اس کو اور بھی ہم تفصیل سے سمجھیں گے جب ہم ایڈوانس تجوید پڑھیں گے تو وہاں پر ہم اور بھی تفصیل سے سمجھیں گے کہ ملنے کو کیا کہا جاتا ہے، جدا ہونے کو کیا کہا جاتا ہے. تو بیسیکلی جو قلقلہ ہوتا ہے نا وہ مل کر جدا ہونے کا نام ہے. جیسے کہ نون کو دال سے ملا رہے ہیں نا، نود، اس کے بعد ہم اس کو جدا بھی کر رہے ہیں، الگ بھی کر رہے ہیں. جب الگ کرتے ہیں اسی وقت قلقلہ پیدا ہوتا ہے اور عمل میں آتا ہے. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے آمنود، نود، نود، د، د، ایسا ہو رہا ہے نا جو یہ قلقلہ ہو رہا ہے. فور ایگزامپل اگر کسی نے پڑھا آمنود، کیا پڑھا؟ غور و دھیان سے میری آواز کو سنیں. آمنود تو قلقلہ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس میں نون دال سے تو ملا لیکن جدا نہیں ہو رہا ہے. جدا ہونے پر قلقلہ والی صفت عمل میں آتی ہے، قلقلہ والی جو آواز ہے، ساؤنڈ ہے، وہ پورا باہر آتی ہے، تب ہوتا ہے قلقلہ. تو ہمیں ایسا واپس لانا ہے کہ ٹکرا کر دال جو ہے ڈبل معلوم ہو. جیسے کہ آمنود، نود، نود، سمجھ آ رہی؟ د، د، نود، نود، اس طریقے سے. تو مخرج سے لگ کر پھر وہاں سے واپس ہو رہی ہے تو قلقلہ بن رہا ہے. تو یہ سمجھ آ گئی. آگے چلتے ہیں. خولو، خوا پیش خو،
لام واو پیش لو خلو، یہاں پر واو مدہ کر رہے ہیں، خوا کو موٹا پڑھیں گے، خوا پیش خو، لام واو پیش لو خلو، آگے فِسَلْمِ، فا سین زیر فس، سین لام زیر سل، میم زیر می، فِسِلْمِ، سین میں ظاہر ہوگی سیٹی، فِسِلْمِ، آگے کافہ، کاف مد ہے، ٹھیک ہے، مد ہے نا، یہاں پر مد دکھائی دے رہا آپ کو، اس کے بعد والے حرف کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، تو جب بھی حرف مد کے بعد والے حرف کے اوپر تشدید یا جزم آ جائے، یعنی کہ سکون یا شد آ جائے، تو وہ مد لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کھینچتے ہوئے فا میں ملائیں گے۔ اب جب کھینچے، بعض اوقات جب لوگ کھینچتے ہیں تو ملتا ہوا معلوم نہیں ہوتا، کنیکٹ نہیں ہو پاتا، الگ الگ لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کافہ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر ظاہر ہونا چاہیے کہ کاف کھینچتے ہوئے فا سے مل رہا ہے، جیسے کہ کافہ، سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد فا ہا زبر فا، اب یہاں پر دیکھیں صاد علامت ہے، یہاں پر آپ رکنا چاہتے ہیں تو رک سکتے ہیں، رکنے کی صورت کیا ہوگی کہ تا بدل جائے گا، کس سے بدل جائے گا؟ ہائے ساکینہ سے، اور یہ وقف کہلاتا ہے وقف بالابدال، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم ابدال کے معنی کیا ہوتا؟ بدل دینا، تو تا کو ہم کس سے بدل لیتے ہیں؟ ہائے ساکینہ سے، اور یہ وقف اسی وقت ہوگا جب گول تا ہو، بعض اوقات لوگ لمبی تا میں بھی اسی طریقے سے ہائے ساکینہ بنا دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، جب بھی گول تا پر آپ وقف کریں گے تب ہائے ساکینہ بنائیں گے، اگر آپ لمبی تا پر وقف کر رہے ہیں تو ہائے ساکینہ نہیں بنے گا، بلکہ اس تا پر ہی سکون لگائیں گے۔ اب آپ سوچیں گے گول تا اور لمبی تا کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ گول تا ہے، بعض اوقات آپ کو اس طرح کا تا بھی دکھے گا اور وہاں پر اسٹاپ کا کوئی سائن ہوگا، تو جب اس طرح کی تا پر آپ رکیں گے تو اس پر سکون لگانا ہے، اسے کہا جاتا ہے لمبی تا اور اسے کہا جاتا ہے گول تا، تو گول تا پر وقف کرنے کی صورت میں اس کو ہائے ساکینہ بنائیں گے، اور لمبی تا کے اوپر وقف کرنے کی صورت میں اس کے اوپر سکون لگائیں گے، تو یہ بات واضح ہو گئی۔ اب یہاں پر ہائے ساکینہ بنائیں گے تو ہا کو واضح کرنا ہے، یعنی کہ ہا سمجھ میں آنی چاہیے، جیسے کہ پوری آیت کو دیکھیں یہاں تک، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کافہ، فہ فہ فہ، اینڈ میں ہاں آ رہی ہے نا، آواز ظاہر ہو رہی ہے نا ہاں، تو اسی طریقے سے ظاہر کرنا ہے۔ آگے چلیں گے، وَلَا تَتَّبِعُوا، واو زبر وا، لام الف زبر لا، تو یہاں پر الف مدہ کر رہے ہیں، وَلَا وَلَا وَلَا، آگے تَتَّبِعُوا، تا تا زبر تت، تا زبر تا، تت تا، با زیر بی، عین واو پیش عو، عین کو ظاہر کرنا ہے، تَتَّبِعُوا، دیکھیں کوئی بھی لفظ جب آپ ادا کر رہے ہیں نا تو اس میں فوکس کرنا ہے کہ کون سا حرف مشکل ہے، جیسے کہ یہاں پر دیکھیں تَتَّبِعُوا جو لفظ ہے نا، اس میں سارے حروف کو آپ بآسانی نکالیں گے، لیکن عین ذرا مشکل ہوتا ہے نکالنے میں، تو عین پر فوکس کرنا ہے کہ عین اچھے سے ظاہر ہو، اچھے سے نکلے، تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے تَتَّبِعُوا عُو عُو عُو، اس طریقے سے، وَلَا تَتَّبِعُوا تَتَّبِعُوا عُو عُو، اس طریقے سے ظاہر کرنا ہے۔ آگے عُو میں واو مدہ بھی کر رہے ہیں، آگے سمجھ میں آ گیا، خطواتش، خوا پیش خو، طا پیش تو، خطو، طا اور خوا دونوں موٹا ہے، موٹا ادا کریں گے، خطو، آگے وا الف مدہ کر رہے ہیں کیونکہ واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر کس کے ہے؟ الف مدہ کے، اس کے بعد تا شین زیر تیش، کیا پڑھیں گے؟ تیش، دیکھیے نقطے والی جو شین ہوتی ہے نا اس کی آواز کس طریقے سے نکالتے ہیں؟ تیش 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 تیش، اس طریقے سے۔
آگے شئی، شین یا زبر شئی، یہاں پر یائلین کریں گے، نرمی کا رکھنا ہے خیال، اور یہاں پر سختی بھی نہ برتے، اور یہاں پر جلدی کرنا ہے، لمبا بالکل بھی نہیں کرنا، اور معروف کا تو خیال رکھنا ہی ہے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے شئی، کیا پڑھیں گے؟ شئی شئی شئی۔ آگے قون، قو کھڑا زبر قو، اور نون کے اوپر ہم وقف کریں گے، رکیں گے تو نون کے اوپر سکون لگائیں گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان، قو کو موٹا کرتے ہوئے قون قون۔ اب یہاں پر کوئی پڑھ دے شیطان، کیا پڑھے؟ شیطان، تو کیا غلطی ہوا؟ یہ تو جو ہے اس تا سے چینج ہو گیا، تو اس کو بولتے ہیں تا، اور اس کو کہتے ہیں قو۔ تو فرق ہے آواز میں کہ نہیں ہے؟ تو اور یہ ہے تا، یہ باریک ہے تا تا، اور یہ موٹا ہے پو پو پو، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ آگے اِنَّهُ، نون مشدد کا غنہ کر رہے ہیں، نون کے اوپر شد ہے، دھیان رہے کہ دو حرف ایسے ہیں جن کے اوپر شد آ جائے تو ہمیں غنہ کرنا پڑتا ہے، وہ دو حرف نون اور میم، جب اس کے اوپر شد آ جائے تو بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی شد کے وہاں پر غنہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے انہو، ہو میں پھر ہم ایک الف کھینچ رہے کیونکہ الٹا پیش ہے، اور الٹا پیش کس کے برابر ہے؟ واو مدہ کے۔ اچھا یہاں پر ایک چیز کلیئر کروں، برابر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ برابر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ ہا واو پیش پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا آواز نکلے گی؟ ہا واو پیش ہو، صحیح ہے نا؟ اور ہا الٹا پیش ہو، دونوں میں ہو، تو یہی مطلب ہے برابر ہونے کا۔ ایک میں تو آپ نے واو مدہ کیا اور ایک میں الٹا پیش کا قاعدہ کیا، لیکن آواز تو دونوں میں برابر ہے نا، تو اسی لیے قاعدہ میں یہ لائن کہی جاتی ہے کہ الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے۔ آگے چلیں گے لَکُم، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لَکُم لَکُم، بالکل آسان۔ آگے عَدُوٌّ، عین زبر ع، دال واو پیش دو، کیا پڑھیں گے؟ دو، سختی کے ساتھ عَدُوٌّ۔ اب دو پیش کی تنوین کے بعد میم ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے غنے کے ساتھ، جو کہ کہلائے گی ادغام ناقص کا قاعدہ۔ تو غنے کے ساتھ ادغام کریں یہاں پر عَدُوٌّ مُبِینٌ، اس کے بعد میم پیش مو، با یا زیر بی یا مدہ، نون کے اوپر وقف۔ تو اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ۔ تو سمجھ آ رہی؟ عین بھی نکالنا، ادغام سختی بھی کرنا، پھر ادغام ناقص بھی کرنا، پھر یا مدہ بھی کرنا، اس کے بعد اسٹاپ ہو جانا۔ تو امید ہے کہ یہ آیت جو ہے سمجھ میں آئی ہوگی۔ کوئی بھی کنفیوژن ہو، کہیں پر کچھ نہیں سمجھ آ رہا تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کی رہنمائی کی جائے گی، پھر سے بتایا جائے گا۔ اور بھی کچھ تجوید سے ریلیٹڈ کوشچن ہو کہ کہیں پر کیسے رکنا ہے یا یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا، تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سورہ کا نام لے لیں اور آیت نمبر کتنا ہے وہ ڈال دیں، اور پوچھ لیں کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، کس طرح پڑھیں گے، تو میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گی، یا تو شارٹس ویڈیو میں یا لانگ میں ہی اس کو واضح کروں گی۔ شارٹس ویڈیو بھی ضرور دیکھیں، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو، کہاں پر کس طرح رکنا ہے، کہاں پر کون سا قاعدہ ہے، اس چیز کو کیا کہتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو شارٹس ویڈیو کو دیکھنے سے ملتی ہے، بہت ساری چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو شارٹس ویڈیو بھی دیکھیں، اور لانگ میں تو میں پورا ڈیٹیل سے بتاتی ہوں۔ اگر آپ پورا ہر کچھ تفصیلی طور پر سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو میرے لانگ ویڈیوز دیکھنی ہوگی۔
تو ایک بار میں اوپر سے پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. تو آیت نمبر 208 شکر الحمدللہ مکمل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح 1 بائی 1 کر کے ہم سورہ بقرہ کو مکمل کریں گے. اس کے بعد ہم ترجمہ بھی کریں گے اور بھی جتنی صورتیں ہیں، یعنی کہ مکمل قرآن پاک انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا، اگر میری زندگی رہی اور اللہ نے مجھ سے کام لینا چاہا تو ضرور آپ کو پورا قرآن پاک مکمل کراؤں گی، اسی طریقے سے تفصیلی طور پر سمجھاتے ہوئے. تو میرے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، میری اس محنت کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. ویڈیو سے کچھ بھی سیکھیں تو ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ دیکھیں صدقہ جاریہ ہے. اگر کوئی بھی اگر سیکھتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے تو یقین جانیں آپ کو اس کا اجر ملے گا. تو آپ بھی اس صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں. کس طرح سے؟ شیئر کر کے. اگر کوئی بھی کچھ سیکھتا ہے تو آپ کو بہت ثواب ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. ہم لایانی چیزوں کو شیئر کر دیتے ہیں بغیر کچھ سوچے سمجھے. دھیان رہے اس کا آپ کو حساب دینا ہے. تو کوئی بھی چیز شیئر کرے اس کی تحقیق کر لے کہ آپ کس چیز کو شیئر کر رہے ہیں. تو چلیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اچھے کاموں کا کرنا نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.